اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایڈوکیٹ عدنان براچا، لاہور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اور ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کل جو پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جس میں تحریک انصاف کے وکلاء الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ان کے پاس انہوں نے ریٹ دائر کی، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، کچھ لوگوں کو بتائیے یہ ہوا کیا ہے؟ اچھا جی، اس میں ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا آپ نے جو کروائے ہیں وہ رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق نہیں ہوئے، اور وہ جو ایک سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے اس پہ پورے نہیں اترتے، لہٰذا انہوں نے وہ کالعدم قرار دے دیے، اور اس کے ریزلٹنٹلی یہ ہوا کہ ان کا جو نشان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے ان کے جو وکلاء ہیں یہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے، اور وہاں انہوں نے وہ ریٹ فائل کی، جو کہ وہاں آرڈر ہوا کہ انہوں نے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا۔ اکثر اوقات بات ہوتی ہے کہ جوڈیشری ہماری 140ویں نمبر پہ کیوں ہے، اس وجہ سے جوڈیشری ہماری 140ویں نمبر پہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے وکلاء جو ہے پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے تھے، اس کے بعد ایک پیریڈ آیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے لگ گئے۔ آج کل پیریڈ جو ہے نا وہ پشاور ہائی کورٹ کا چل رہا ہے، تو اس لیے کیونکہ جس جج صاحب نے یہ نہیں، تھوڑا سا اس پہ وضاحت چاہیے، پشاور ہائی کورٹ میں وہ کیوں گئے؟ نہیں، پشاور ہائی کورٹ میں ایکچولی چھٹیاں چل رہی تھی، تو وہ ججز بیٹھے تھے جو پی ٹی آئی کے تھے، جو ہم نے ریلائز کرتے ہیں، تو پھر کیا مطلب ان کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے یا وہ ممبر ہے پراپر؟ نہیں، ان کا رجحان پی ٹی آئی اس طرح تھا، پی ٹی آئی کی طرف اس طرح ہے کہ ایک بھائی جو جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے ان کا جو ایک کزن ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایم پی کھڑا ہوا۔ اچھا، یہ بات ہے جی، اس وجہ سے انہوں نے ظاہر فائل کی اور انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ ان کا اختیار ڈومین میں نہیں آتی تھی ان کی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے تو وہ ڈی بی کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ ہے وہاں تو، لیکن پھر بھی سنگل بینچ میں کاغذنس لے کے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں بیٹھ کے انہوں نے وہ فیصلہ ختم کر سسپینڈ کر دیا۔ سسپینڈ کیا ہے، ختم نہیں ہوا، وہ ساتھ کہہ بھی دیا کہ ڈویژن بینچ میں معاملہ ہوا، لیکن ایک کیوس پیدا کر دیا ملک میں۔ سسٹم دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز جب غلط ہوتی ہے تو وہ غلط آلویز جو رانگ آلویز رانگ، تو انہوں نے غلط کیا، ایک سسٹم جو لاء نے بتایا اس پہ نہیں وہ انہوں نے فالو کیا، ریزلٹنٹلی ان کے خلاف پینل ایکشن ہوا اور پارٹی ختم کر دی گئی۔ اب کیا ہوا، اب اس ختم ہونے کے بعد اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں ہونے میں رکاوٹ نہ آنے کی وجہ سے تمام چیزیں جو پینڈنگ تھی انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے بعد رکھیں گے تاکہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس طرح یہ الیکشن نہ ہو۔ اور آج یہ مختلف روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ نہیں اس پہ راضی کہ یہ الیکشن ہو، الیکشن کی رومرز چھوڑی جا رہی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے آپ کہ کیا الیکشن کمیشن کے وکلاء کو وہ جو جسٹس صاحب کیس سن رہے تھے ان کے اوپر اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ ان کا بھائی ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا ہے تو یہ کیس نہ سنیں؟ ایکچولی الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں انہوں نے، اور یونیلیٹرلی بغیر سنے انہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے۔ جب یہ سنا جاتا، نوٹس کیے جاتے اور سنا جاتا تو پھر شاید یہ سامنے نہ آتی چیزیں جو آج ایک کیوس کھڑا ہو چکا ہے کہ ایک اچانک فیصلہ آ گیا ہے کہ جی بلے کے انسان کو واپس مل گیا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایکچولی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اگینسٹ دی کہیں بیہائنڈ دی بار کچھ اور چل رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سبوتاج کیا جائے، تمام سسٹم کو سبوتاج کیا جائے۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیے، کیا پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سن سکتی ہے اس طریقے سے؟ نہیں، وہ ان کی ڈومین سنگل بینچ کی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سن سکتی ہے لیکن نہیں بنتی، کیونکہ کاگنیزنس جو ہے نا ڈویژن بینچ کی ہوئی ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کی کیا ویلیو رہ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے اور کسی بھی عدالت سے کسی بھی ملک کے کونے خدرے سے جا کے آپ اس کے خلاف فیصلہ لے آئیں؟ الیکشن کمیشن خود اٹ سیلف جو ہے نا ان کی ڈومین ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہے، جو اس کا جو الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ باڈی ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، انڈیا میں تو پھر یہ کیس تو سپریم کورٹ میں چلنا چاہیے تھا نا؟ جی، سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، غلط فورم پہ جا کے انٹرٹین کر کے ایک ایسی کیوس پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ایکچولی کیوس پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ الیکشن نہ ہو سکیں، اور یہ کچھ تحریک انصاف کیوں چاہتی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو؟ تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ اس وقت میرا لیڈر جو ہے اس نے تمام چیزیں غلط کی ہیں اور وہ بیہائنڈ دی بار ہے، اور لوگ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے ایک 9 مئی کیا تھا جس میں اس ملک کے سر میں نا، آپ نے 9 مئی یاد کرا دیا، آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ، ایک نام ہے آپ کا، اور بڑی چھوٹی عمر میں آپ نے بہت ترقی کی ہے،
बड़ी तेज़ी से आप आगे आए हैं। आपने जो 2 केस, आल्दो एक केस में तो आपको जुर्माना हो गया, मगर वो सरासर ज़्यादती थी, शायद वो भी रुक गया, उस पर भी हम बात करेंगे। वो भी आपने एक मुफादे आमा का केस लेके आप गए थे, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए की सालाना बचत हो सकती थी। ऐसे ही है ना जी? जी ऐसे उस केस पे भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या 9 मई वाले दिन जिन्ना हाउस को जलाने वाले, अच्छा कुछ लोग कहते हैं जिन्ना हाउस नहीं था, चले आर्मी हाउस, कोर कमांडर हाउस को जलाने वाले, मियाँ वाली एयरपोर्ट पे जाके जहाज़ों को तबाह करने वाले, शहदा के जो यादगारें थी उनको तबाह व बर्बाद करने वाले, GHQ के अंदर घुस के वहाँ पे तोड़फोड़ करने वाले, क्या इन लोग, और फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले, 14 अगस्त को ना मनाने वाला ट्रेंड चलाने वाले, और अभी रिसेंटली आप देखें कि जो अलहदगी पसंद बलोच हैं उनकी हमायत में ट्रेंड चलाने वालों को क्या इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए? और इसमें अगर ये काम किसी और मुल्क में हो रहा हो तो क्या उस मुल्क का कानून उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देगा? मैं आप इस पर क्लियर कर दूं कि जी कोई भी मुल्क, जब किसी मुल्क में इदारों के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म का मामला हो तो वो इलीगल है, गैर अगेंस्ट द लॉ है, और उस पर पकड़ होती है, कहीं भी इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहला मौका है कि किसी मुल्क के अवाम ने अपने इदारों के ऊपर चढ़ाई की हो, और इदारों के जो हमारे निशान हैं, जो हमारे गरूर के निशान हैं, वो शहदा, उनकी मोनूमेंट्स जो हैं वो उन पे चढ़ाई की हो, तोड़ा हो, उनको उनकी बेतौकीरी की हो। तो बात ये है कि इस PTI ने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही थी, और आज इनके ये दूसरे जुडिशरी के गलत फैसलों की वजह से स्टॉक मार्केट को वापसी का गेयर लग गया है। आज 1100-1200 पॉइंट अप हो चुकी है, जी थोड़े जी, से हालात लेकिन बेहतर होने की वजह से। जी देखें, बात ये है कि ना वो किसी एजेंडे पे आए हैं, वो चल रहा है, एजेंडा ही पूरा किया जा रहा है और मुल्क को एक क्योस में मुब्तला किया जा रहा है। बड़ी चीज़ें हैं, इस पे एक लंबी डिबेट है कि किस तरह इस मुल्क के एटमी हसासों पे ये काफरों की नज़र है ताकि इनके एटमी हथियार वापस लिए जाएं। उनकी ख्वाहिश थी कि पिछली रजीम के ज़रिए वो कामयाब हो भी गए थे कहाँ, लेकिन ये है कि ना नून लीग गवर्नमेंट ने अपना वोट बैंक का नुकसान करके मुल्क को दोबारा बचाया है। हमारे साथ एडवोकेट अदनान प्राचा लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं थे। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।